بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ گیا ہو تو جو اس کے عزیز و احباب ہیں یا جو اس کے ملنے جلنے والے افراد ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کی عیادت کی فکر کریں، اور یہ کہ اس کی تیمارداری، اس کی مزاج پرسی، اس کی خبر گیری اور ہر ممکن طریقے سے اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی فکر کی جائے، کوئی اہتمام کیا جائے، اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نیا باب قائم فرمایا ہے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 230، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب عیادت المغمى علیہ، یعنی وہ انسان جو کہ بے ہوش ہے تو اس بے ہوش انسان کی عیادت کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی انسان کی عیادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ کہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو فرض کیجئے کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، لیکن وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا اس کی مزاج پرسی کے لیے تو وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں ہو سکے گی کہ کوئی میری عیادت کے لیے پہنچا ہے، تو لہذا اس کی عیادت میں پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ سوچ درست نہیں ہوگی، کیونکہ عیادت مقصود ہے، اور یہ کہ وہ انسان اگر وہ بہوش و حواس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس وقت اس کے ہوش و حواس درست نہیں ہے، بے ہوشی کی کیفیت اس پر طاری ہو، تب بھی عیادت کی جانی چاہیے، اس لیے کہ اولاً تو اس میں اتباع سنت ہے کہ جس طرح یہاں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی، حالانکہ وہ شخص اس وقت بے ہوش تھا۔ لہذا اگر آج کوئی کسی بے ہوش مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس میں اولاً تو اتباع سنت کا پہلو پایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا، یہ چیز، یہ اتباع سنت بذات خود یہ چیز انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہے اور موجب اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگرچہ اس مریض کو تو کچھ خبر نہیں ہو سکے گی کہ کون آیا ہے میری عیادت کے لیے، کیونکہ مریض پر تو بے ہوشی طاری ہے، لیکن یہ کہ اس مریض کے جو اہل خانہ ہیں، جو اس کے اہل و عیال ہیں، تو اگر کوئی مریض کی مزاج پرسی کے لیے وہاں پہنچا ہو حالانکہ وہ مریض اس وقت بے ہوش ہے، تو مریض کو اگرچہ خبر نہیں ہو سکی، لیکن جو اس کے متعلقین ہیں، جو اس کے افراد خانہ ہیں، جو اس کے اہل و عیال ہیں، تو انہیں تو خبر ہو رہی ہے کہ کون آیا ہے مزاج پرسی کے لیے اور خبر گیری کے لیے، تو اس میں مریض کے بے ہوش ہونے کے باوجود کم از کم یہ کہ جو اس کے اہل خانہ ہیں ان کے لیے دل جوئی کا سامان ہے، لہذا عیادت کی جانی چاہیے مریض کی، اگرچہ وہ بے ہوشی کی کیفیت میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مزید یہ کہ اگرچہ اس وقت وہ مریض بے ہوش ہے
اور اسے کچھ خبر نہیں کہ کون آیا ہے میری عیادت کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی یہ بے ہوشی جب دور ہوگی تب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ میری عیادت کے لیے فلاں شخص آیا تھا، اور تب یہ چیز اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی صحیح، لیکن الغرض یہ بات اس کے لیے دلجوئی کا اور سکون قلب کا سبب بن جائے گی۔ یہاں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 511۔ فرمائے کہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مرضت مرضا فأتاني النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعودنی وابو بکر۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں بیمار پڑ گیا، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور یہ کہ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، یعنی یہ دونوں حضرات میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وَهُمَا مَاشِيَانِ، اور یہ دونوں پیدل ہی آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور اس موقع پر یہ دونوں پیدل آئے تھے۔ فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ، تب ان دونوں نے میری یہ کیفیت دیکھی کہ میں تو بے ہوشی کی حالت میں ہوں، بے ہوش پڑا ہوا ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت انہیں یہ خبر نہیں ہوئی کہ کون آیا ہے اور کس کیفیت میں آیا ہے، پیدل آیا ہے یا کسی سواری پر آیا ہے، اس لیے کہ یہ بے ہوش تھے۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد انہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں علم ہوا، اور تب بعد میں انہوں نے یہ تمام صورتحال اور اس موقع پر جو کچھ گفتگو ہوئی اور جو کچھ معاملات پیش آئے تو وہ تفصیلات بعد میں بیان کی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ، کہ جب یہ دونوں حضرات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لیے میرے پاس جب پہنچے تو انہوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ثم صب ماء وضوئه علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وضو کا پانی مجھ پر اونڈیل دیا۔ فَأَفَقْتُ، تب میں ہوش میں آ گیا، درست ہو گیا۔ فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تب میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، یعنی یہ صحابی بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور یہ منظر دیکھا کہ یہ تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تندرستی اور صحت و شفا کی غرض سے یہ عمل اختیار فرمایا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور پھر وہ جو وضو کا پانی تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، وضو کے بعد وہ پانی، وہ مستعمل پانی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اونڈیل دیا تاکہ انہیں شفا نصیب ہو جائے، اور واقعی تب یہ ہوش میں آ گئے، ان کی حالت میں بہتری آ گئی۔
تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی سے وضو کیا تھا تو وہ پانی بطور خاص اس میں برکت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال فرمودہ پانی کہ وہ آپ کے جسم سے وہ ٹکرایا ہے اور آپ کے جسم کو اس پانی نے چھوا ہے، تو اس وجہ سے وہ پانی بھی مبارک ہو گیا۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو یا جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تھے، ان سب کا جسم اور ان سب کا وجود بھی مبارک تھا، باعث خیر و برکت تھا۔ اور مزید یہ کہ ہمیں اس تعلق سے اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود اور ان کا جسم یا جس چیز نے ان کے جسم کو چھو لیا ہو تو اس چیز میں یہ خیر و برکت یہ خود بخود نہیں تھی یہ چیز، بلکہ انہیں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ برکت اللہ عز و جل کی جانب سے عطا کی گئی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ مذکور ہے سورہ مریم میں، کہ وہاں انہوں نے اپنی پیدائش کے فوری بعد اللہ کی طرف سے بطور معجزہ جو کچھ گفتگو کی تھی، قال انی عبد اللہ، وہ بچہ نومولود بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بچہ یوں کہنے لگا کہ یقیناً میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں، کہ یہ برکت یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ خیر و برکت یہ تو اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے۔ الغرض انبیاء کرام علیہم السلام کا جسم اور ان کا وجود وہ مبارک تھا، اور یہ برکت انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ تو یہاں بھی ہم نے یہی صورتحال ملاحظہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ شخص میرے سامنے یہ مریض یہ بیمار یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور اس کی طبیعت درست نہیں ہے، کہ بخار کی شدت کی وجہ سے نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس وضو کے مستعمل پانی کو آپ نے اس مریض کے جسم پر اونڈیل دیا اور تب وہ مریض ہوش میں آ گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آیا فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ، تب میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیف اصنع فی مالی، کیف اقضی فی مالی، مجھے یہ ارشاد فرمائیے، مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں، اور یہ کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، کیسی وصیت کروں۔ یعنی اگر کوئی انسان بیمار پڑ گیا ہو یا کسی بھی وجہ سے اسے موت کا اندیشہ لاحق ہو چکا ہو، اور یہ کہ اللہ نے اسے مال و دولت اور خوشحالی سے بھی نواز رکھا ہو، تو اس قسم کے انسان کو چاہیے کہ جب موت کے آثار اسے محسوس ہونے لگیں تو یہ جو مالی معاملات ہیں تو ان کی وصیت، اس بارے میں وصیت کرنا وارثوں کو کہ مال میرے بعد اس کی تقسیم کس طرح ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، اور یہ کہ کس کے ساتھ میرے کیا لین دین کے سلسلے ہیں،
اور یہ کہ کس کے ساتھ میرا کیا حساب کتاب چل رہا ہے مالی معاملات کے تعلق سے، تو یوں وصیت کی ضرورت و اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ الغرض جب یہ ذرا ہوش میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے موجود پایا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال دریافت کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، کیسی وصیت کروں۔ فلم یجبنی بشیء، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، حتی نزلت آیت المیراث، یہاں تک کہ قرآن کریم میں آیت المیراث نازل ہوئی۔ یعنی یہ جو آیت المیراث ہے، قرآن کریم میں سورہ نساء میں یہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ کی طرف سے اس بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آگے یہ طویل آیات ہیں اور بڑی تفصیلات ہیں کہ انسان اگر اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی موت کے بعد جو اس کا چھوڑا ہوا مال و دولت ہے یا زمین جائیداد ہے، تو وارثوں میں اس چیز کی تقسیم کس طرح ہوگی، اور یہ کہ وارثوں میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ میں کس طرح وصیت کروں اپنے مال کے معاملے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی تھی، کیونکہ اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اور اس وقت تک اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی تعلیمات نہیں دی گئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ دین کا جو بھی معاملہ ہو، کوئی بھی دین کی بات ہو، کوئی بھی شرع حکم ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم نازل کیا جاتا تھا تو اس کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ ہمارے نبی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی دین کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں تو وہی کچھ کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے بطور وحی جو کچھ نازل کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس وقت تک یہ میراث سے متعلق یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاموشی اختیار فرمائی تھی، اور پھر بعد میں ان صحابی کے اس سوال کے جواب میں یہ آیات نازل کی گئی تھیں کہ جنہیں آیات المیراث کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔